بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. محترم ناظرین و سامعین، آج 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشوراء ہے۔ اس دن کی مناسبت سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت و سعادت سے لے کر کے آپ کی شہادت تک کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ 3 شعبان 4 ہجری کی پرنور روشن اور حسین صبح خاتون جنت جگر گوشے رسول سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے آنے والی مسحور کن خوشبو مدینہ طیبہ کی مقدس فضاؤں کو مزید معطر کر رہی ہے، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت با سعادت ہو رہی ہے۔ آج اللہ نے انہیں ایک اور عظیم فرزند ارجمن سے نوازا ہے۔ ولادت با سعادت کی اطلاع پا کر امام الانبیاء سرور کونین رحمت عالم ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے گھر تشریف لائے، چہیتی اور لاڈلی بیٹی سے اظہار شفقت کیا، پھر جگر گوشے علی کو گود میں لے کر کانوں میں اذان دی اور دعاؤں کے انمول تحفوں کے ساتھ اپنا لعاب مبارک نو مولود کے دہن میں داخل فرمایا۔ 7ویں دن حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عقیقہ فرمایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر نو مولود کا نام حسین نام رکھا۔ حسنین کریمین آئین نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کا چہرہ انور اور جس میں اطہر مشابہ رسول ہے، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے پھول اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حسن اور حسین کو محبوب رکھا اس نے مجھے محبوب رکھا، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے در حقیقت مجھ سے بغض رکھا۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں خطبے کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے زانوے مبارک پر بیٹھایا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے فرمایا، لوگوں پہچان لو، یہ میرا نواسہ حسین ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 برس تک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پاتے رہے اور حضرت علی مرتضیٰ کی شفقت پدری خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش محبت میں صبر و استقامت، حق و صداقت، جرأت و شجاعت، تسلیم و رضا، ایثار و قربانی اور نانا کے دین پر مر مٹنے کا درس دیتے رہے۔ اسی تربیت کا اثر تھا کہ 61 ہجری 10 محرم الحرام کو ارض و سما نے کربلا کے صحرا میں حق و باطل کا محیر العقول واقعہ دیکھا کہ حاکمیت الہی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ و بقا کے لیے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رخت جگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدیت کے سامنے سر جھکانے کی بجائے اپنے گھرانے کے افراد کو نانا کے دین پر قربان کر دیا۔ ایک ایک کر کے عزیز و احباب اور جگر گوشوں کی لاشیں خاک و خون میں تڑپتے رہے، معصوم بچوں کے سینے زہر آلود تیروں سے چھلنی ہوتے رہے، پیاسی اور بھوکی بچیوں کی صداؤں سے کربلا کی فضائیں لرزتی رہیں، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی سینکڑوں دشمنوں کے سر قلم کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرما کر مظلوم انسانیت کو وقت کے یزیدوں کے سامنے کبھی نہ جھکنے کا لازوال سبق دیا۔ مسند خلافت پر یزید کا قبضہ، حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور خام میں نانا کا حکم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا یزید مسند خلافت پر برجمان ہوا تو فسق و فجور، ظلم و جبر، ناانصافی و عہد شکنی کے دور کا آغاز ہو گیا۔ نیز یزید نے خود اپنے کارندوں کے ذریعے عالم اسلام سے بزور جبر اپنے حق میں بیعت لینا شروع کر دی۔ اس وقت مدینہ منورہ میں یزید کا چچا زاد بھائی ولید بن عقبہ گورنر تھا۔ یزید نے اسے ایک مختصر سا حکم نامہ ارسال کیا جس میں تحریر تھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر کو بیعت اور اطاعت پر مجبور کیا جائے، اور اگر وہ نہ مانے تو ان کے ساتھ پوری سختی کی جائے، یہاں تک کہ تینوں بیعت کر لیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملی تو آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔
ادھر اہل کوفہ تواتر کے ساتھ خطوط اور وفود کے ذریعے یہ اصرار کرتے رہے کہ آپ کوفہ آ جائیں تاکہ اہل کوفہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر سکیں۔ کوفے والوں کے بے انتہا اصرار اور خطوط کے جواب میں آپ نے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ وہاں کے حالات کا صحیح اندازہ کر کے اطلاع دیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ پہنچ کر اوسجہ نامی ایک شخص کے گھر قیام کیا اور لوگوں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیعت لینی شروع کر دی۔ جلد ہی 12,000 لوگوں نے خفیہ طور پر بیعت کر لی، جس پر انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ کر جلد کوفہ پہنچنے کی گزارش کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خط ملتے ہی کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ ادھر کوفہ کے نئے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت حسین کی بیعت کے بارے میں مخبری ہو گئی، چنانچہ چند سازشی عناصر کے ذریعے حضرت مسلم بن عقیل کو ہانی بن عروہ کے مکان سے گرفتار کر کے شہید کر دیا گیا، اور اہل کوفہ بزدلی، خوف اور بے بسی کی تصویر بنے شہادت کا یہ روح فرسا منظر دیکھتے رہے۔ 3 ذی الحجہ 60 ہجری برو دوشنبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال اور خاندان کے ہمراہ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ یہ وہی دن تھا کہ جب حضرت مسلم بن عقیل کو ابن زیاد نے بے دردی سے شہید کر دیا تھا۔ اہل مدینہ اور صحابہ کرام نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، اہل کوفہ کی بے وفائیاں اور شہادت علی مرتضیٰ یاد دلائی، مگر آپ نے فرمایا میں نے اپنے نانا کو خواب میں دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکید کے ساتھ اس کام کرنے کا حکم دیا ہے، اب یہ کام ضرور کروں گا خواہ مجھے نقصان یا فائدہ ہو۔ کربلا میں قیام اور اہل بیت پر پانی کی بندش۔ 2 محرم 61 ہجری کو ایک مقام پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قافلے کو روک کر اس جگہ کا نام دریافت کیا تو بتایا گیا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا یہی جگہ ہماری مقتل گاہ ہے، چنانچہ وہاں خیمے نصب کر دیے گئے، لیکن ابن زیاد کے حکم پر وہاں سے خیمے ہٹا دیے گئے اور دریائے فرات سے 3 میل کی دوری پر صحرا میں لگا دیے گئے کہ جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ کربلا میں عمر بن سعد 4000 فوجیوں کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے محاصرے پر مامور تھا۔ اس وقت آپ کے خیموں میں معصوم شیر خوار بچوں، بیمار زین العابدین اور خواتین سمیت 72 نفوس قدسیہ ذکر الہی میں مصروف تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن سعد کے سامنے کچھ شرائط رکھی جسے اس نے ابن زیاد کو لکھ بھیجی، لیکن اس نے یہ تینوں شرائط قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے حکم جاری کیا کہ حسین ابن علی کو فوراً گرفتار کر لیں یا پھر جنگ کر کے ان کا سر کاٹ کر بھیج دو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک سفاق شخص شمر ذیجوشن کو نیا سالار بنا کر بھیج دیا۔ تو 7 محرم کی ایک اداس اور غمگین صبح تھی جب شقی القلب عبید اللہ ابن زیاد کے حکم سے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے اور ان کے خاندان کا پانی بند کر دیا گیا۔ عمر بن حجاج کی قیادت میں 500 یزیدی فوجیوں نے دریائے فرات کا محاصرہ کر لیا۔ کربلا کے تپتے صحرا غصے سے آگ برساتا، سورج اور خیموں میں معصوم بچوں کی بھوک و پیاس سے بلبلاتی آوازیں زمین کا سینہ شق کر دینے کے درپے تھے۔ ایسے میں عباس علمبردار رضی اللہ تعالی عنہ سے بچوں کی تشنہ لبی دیکھی نہیں گئی، فرط جذبات میں مشکیزہ اٹھا کر پانی لینے نکل پڑے۔ دریائے فرات پر متعین فوجیوں نے جب ایک شہسوار کو دھوپ کی تیز روشنی میں چمکتی برہنہ تلوار لیے سرپٹ اپنی طرف آتا دیکھا تو خوف کے مارے بھاگ اٹھے۔ دریائے فرات کا بہتا ٹھنڈا پانی سامنے ہے۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی پیاسے ہیں، لیکن صرف مشکیزہ بھرتے ہیں کہ پہلے معصوم پیاسے پانی پی لیں۔ ابھی مشکیزہ لے کر خیمے پر پہنچے ہی تھے کہ تیروں کی بوچھاڑ نے سینے اور مشکیزے دونوں کو گھائل کر دیا۔ پانی معصوموں کے حلق کو تر کیے بغیر ہی بہہ گیا اور سیدنا عباس علمبردار رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کا مرتبہ پا کر راہی جنت ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین تھا کہ اب شہادت کا وقت بہت قریب ہے، چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رفقا سے فرمایا اے میرے جانثار رفقا، یزید کی فوج صرف میرے خون کی پیاسی ہے، تم لوگ یہاں سے جس طرح مناسب سمجھو نکل جاؤ، مگر آفرین ہے حسین کی ان پیاروں کا۔ اس وقت ہر شخص نے آپ کے ساتھ جام شہادت نوش کرنے کا عزم کیا۔ یوم شہادت کا مختصر بیان۔ شب عاشوراء سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ
خیمے کے دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، ہلکی سی اونگ آ جاتی ہے، بیدار ہوتے ہیں تو چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح منور ہے، ہلکی سی مسکراہٹ نے فضا میں پھول بکھیر دیے ہیں۔ رفقا سے فرماتے ہیں کہ نانا جان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خام میں آئے تھے، فرمایا کہ حسین اب ہم سے ملنے کی تیاری کر لو۔ راہ حق کے متوالوں کی پوری رات عبادت میں گزری۔ صبح آپ نے یزیدی فوج کے سامنے ایک پرجوش اور ولولہ انگیز تقریر کی کہ اے لوگو، تم جانتے ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ، حیدر کرار کا نور نظر اور خاتون جنت کا لخت جگر ہوں۔ تم واقف ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں بھائیوں کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بتایا ہے۔ تم سب نے مجھے خط لکھ کر بلایا، اب تم اپنے وعدوں سے پھر چکے ہو۔ میں ابھی بھی چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے جنگ نہ کرو اور مجھے اپنے رفقا سمیت مکہ یا مدینہ واپس جانے دو۔ اس تقریر سے متاثر ہو کر قر بن یزید تمیمی نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ شمر ذی جوشن نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے فکر ہوئی کہ فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ اس نے عمر بن سعد سے کہا کہ اب دیر نہ کرو۔ عمر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب پہلا تیر پھینک کر سانحہ کربلا کا آغاز کیا۔ لشکر حسینی سے سب سے پہلے آپ کے ساتھیوں نے میدان جنگ میں داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ پھر اقربا ایک ایک کر کے آتے اور جنت کو سدھارتے رہے۔ آخر میں لخت جگر علی اکبر ہاتھ میں تلوار پکڑے آگے بڑھے، والد محترم کو الوداعی سلام کیا اور دلیری سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ سامنے ہی 6 ماہ کے علی اصغر لیٹے تھے، گود میں اٹھایا اور باہر آ کر کہا، دیکھو یہ معصوم 3 دن سے پیاسا ہے۔ ابھی الفاظ بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ ایک تیر آیا اور شیر خوار شہزادے نے باپ کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی جانب دیکھا، شمشیر حیدری کو داہنے ہاتھ میں پکڑا اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ شمشیر حسینی یزیدی فوجیوں کے سر قلم کرتی میدان جنگ میں چاروں طرف چل رہی تھی کہ اچانک کہیں دور سے اذان کی آواز آئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ روک لیا اور بآواز بلند نماز پڑھنے کی مہلت مانگی، اور یہی وہ لمحہ تھا کہ جب شمر کے جوش دلانے پر مالک کندی نے دوش نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہ سوار پر ایسا کاری وار کیا کہ تلوار کلاہ مبارک کو کاٹتی ہوئی کاسے سر تک پہنچ گئی۔ سنگ دل اور شقی القلب سنان بن انس نے سر مبارک کو جسم اطہر سے جدا کر دیا۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کیا خوب کہا ہے، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔